بہن نے سوال پوچھا کہ میرا 15 سال کا بیٹا حفظ کر رہا ہے، 19 پارے حفظ کر لیے، اب اعتکاف میں بیٹھنے کی ضد کر رہا ہے، کیا اعتکاف میں بٹھا دیں؟ اگر وہ تمیزدار بچہ ہے، 15 سال کا، کافی عمر ہوتی ہے، شعور رکھتا ہے ہر چیز کا، اگر وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی ضد کر رہا ہے تو آپ اسے اعتکاف میں بٹھا دیں. بس یہ ہے کہ اسے تھوڑے آداب سکھا دیں اور موبائل وغیرہ اس کے ہاتھ میں نہ دیں. اعتکاف بٹھا دیں، اچھی بات ہے. ہاں بالکل، پڑھتا رہے گا. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ 24 سال کا بیٹا تھا، پولیس میں تھا، شہید ہو گیا ہے، تو اس کی برسی میں ہر سال کرتی ہوں، تو کیا اس کی برسی کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل، برسی کرنے میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے. ایصال ثواب کو کون منع کرے گا؟ اچھی بات ہے، آپ کر سکتی ہیں. پھر جو ہے وہ پوچھا کہ میرے ابو 7 سال کی عمر سے بیمار ہیں، اب 64 سال کے ہو گئے ہیں، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، سانس کا مسئلہ تھا، تو فدیہ بہت اب بن رہا ہے، اب کیا کریں؟ دیکھیں فدیہ تو بہرحال دینا پڑے گا. اب یہ ہے کہ جتنا آپ دے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ادا ہو ہی جائے گا. اور اگر بالفرض پھر بھی رہ جائے جب کہ آپ نے نیت پوری کر لی ہے دینے کی اور دے رہے ہیں، اور دیتے دیتے آگے اگر آپ پورا نہیں کر پائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مواخذہ نہیں ہوگا باذن اللہ. امید کہہ رہا ہوں میں، حکم نہیں بیان کر رہا. امید ہی جی. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے کہا کہ ایک بار کھلا ہو گیا تھا، کھلا کے بعد ہماری دوبارہ صلح ہو گئی، اب میرا شوہر مجھے بار بار یہ کہتا رہتا ہے کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، تو اب میں دوبارہ کھلا لے سکتی ہوں یا نہیں لے سکتی ہوں؟ دیکھیں اگر پہلی بار کھلا ہوا تھا وہ تو ایک طلاق کے بائن ہو چکی تھی، اس کے بعد آپ لوگوں نے رجوع کر لیا، صلح ہو گئی، اس کے بعد یہ جو ہے نا کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، اس جملے کے بارے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے. بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ طلاق صریح کے ساتھ ملحق ہے، کہ جیسے طلاق صریح ہوتی ہے ایسی میری طرف سے فارغ ہو کہا تو صریح طلاق کی طرح طلاق ہو جاتی ہے. تو جو اس کو صریح طلاق کے ساتھ ملحق مانتے ہیں ان کے نزدیک تو آپ کی 3 طلاقیں ہو چکی، کیونکہ کئی مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں، ان کے مطابق جملہ ہی بنا لیا. جی بالکل. اور بعض حضرات علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ کنایہ ہے، اور کنایہ کے اندر جو ہے وہ یہ شرط ہوتی ہے کہ یا تو نیت ہو طلاق کی یا پھر دلالت حال ہو، ایسی سچویشن ہو یا مذاکرہ طلاق ہو. تو ایسی سچویشن کے اندر ایسا ہوتا ہے. تو ان علماء کے نزدیک جو ہے وہ طلاق بائن ایک پہلے ہو چکی تھی، پھر طلاق بائن ہوئی، 2 طلاق بائن تو کنفرم ہو چکی ہیں، اور پھر بھی یہ کسی قریبی دارالفتاء سے رجوع کر لیں. میرے نزدیک کیا ہے؟ میرے نزدیک جو ہے میری طرف سے فارغ ہو کہا تو یہ طلاق صریح کے ساتھ ملحق ہے، کیونکہ اب یہ جملہ جو ہے یہ طلاق ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں ویسے یہ جملہ بولنا کہ فارغ ہو میں تو کہا جا سکتا ہے کام سے فارغ ہو، وہ کنایہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن خاص یہ پرٹیکولر جملہ کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، تو یہ عام طور پر طلاق کے لیے ہی بولا جاتا ہے، جب لڑائی جھگڑے کے موقع پر بولا جاتا ہے، تو یہ طلاق صریح کے ساتھ ملحق ہوگا. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ نابالغ کے والدین فوت ہو گئے ہیں، دادا کے زیر کفالت ہے، دادا غنی ہے، کیا وہ اس بچے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ اصول و فروع کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. دادا جو ہے وہ اپنے پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ پوتا جو ہے وہ فروع کے اندر شمار ہوتا ہے، یعنی جو بندے سے پیدا ہوئے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی وغیرہ نیچے تک. کوئی اور بندہ جو ہے وہ اگر نابالغ بچے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، تو کوئی اور بندہ اگر نابالغ بچے کو زکوٰۃ دیتا ہے تو نابالغ کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو. لیکن بہتر یہ کہ اگر دادا غنی ہے اور وہ اس کے زیر کفالت ہے تو ایسی صورت میں یہ اس پیچیدگی میں نہ پڑے تو بہتر ہے، مستحق کو دیں کسی کو، تاکہ کوئی کنفیوژن رہے ہی نہ. ٹھیک ہے. ایک تو پہلے میں وہ تھوڑا سا ایک باریک فرق ہے وہ واضح کر دوں فارغ والے جملے کے حوالے سے، کہ ایک ہے فارغ ہو اور ایک ہے فارغ کیا. میں نے تمہیں فارغ کیا، میری طرف سے فارغ ہو جو ہے اس کے بارے میں تو اختلاف بہرحال موجود ہے، وہ صریح اور کنایہ والا، لیکن جو میں نے تمہیں فارغ کیا یہ ملحق ہے، یہ ملحق ہے صریح کے ساتھ کہ میں نے تمہیں فارغ کیا. میری رائے جو میں کہہ رہا تھا میں نے تمہیں فارغ کیا والے اس مسئلے پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ملحق. آگے جو ہے وہ پوچھا کہ سوتے ہوئے پاجامے کا کچھ حصہ ٹخنوں سے اوپر ہو جائے تو کیا حکم ہے خاتون کا، لیڈیز کا؟ دیکھیں اگر وہاں کوئی نامحرم وغیرہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر بہن نے پوچھا کہ کسی بزرگ کے مدار کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ جو ہے وہ مدار کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے، زکوٰۃ جو ہے شریف فقیر کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. آپ نے کسی شریف فقیر کو زکوٰۃ کا مالک بنایا ہے اور وہ شریف فقیر خود اپنی خوشی سے اپنی رضا سے مالک بننے کے بعد کسی کو وہ دے دے، چاہے مدار کی تعمیر میں لگائے یا
کہیں بھی لگائے، یہ تو صورت درست ہے، لیکن آپ خود براہ راست زکوٰۃ کا پیسہ نہ تو مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں، نہ مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں، نہ مدار کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں۔ یہ ہیلا تو وائرل ہے نا آج کل، شرعی فقیر نہیں، ہیلا نہ کریں، صرف مدار کی تعمیر کے لیے ہیلے کی اجازت نہیں ہے، مدرسے کی یا مسجد کی بات الگ ہوتی ہے، مدار کی بات اور ہے، مدار کی تعمیر کے لیے ہیلے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے جانور لیتے ہیں لیکن وہ مر جاتے ہیں، کسی نے کہا کہ گھر کے باہر بیری کا جو پیڑ ہے، درخت ہے، اس پر عیسائی جنات ہیں اور وہ گندگی پسند نہیں کرتے، وہ مار دیتے ہیں۔ دیکھیں چونکہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ جو روحانی چیزیں استخارے سے، بغیر استخارے کے تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی حتمی بات کہ بھئی جن ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بہرحال گندگی ویسے نہیں کرنی چاہیے، جن ہوں یا نہ ہوں، گندگی ویسے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، گندگی نہیں کرنی چاہیے۔ میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اسلام بھی پسند نہیں کرتا اور واقعی اگر کوئی انسان ہوتا ہے نا تو انسان بھی پسند نہیں، معاشرہ بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر جب ایک پوچھا کہ مجبوری کی حالت میں ناجائز کام کے لیے رشوت دینا کیسا ہے؟ ناجائز کام ویسے ہی ناجائز ہے اور اس کے لیے رشوت تو جو ہے یہ اور جلتی پر تیل کا کام ہے۔ جائز کام کے لیے، دفع ضرر کے لیے، اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے یا اپنے سے ضرر دور کرنے کے لیے بامر مجبوری رشوت دینے کی ایک جوازی صورت نکلتی ہے بکراہت۔ لینا تو ہر حال میں ناجائز اور ناجائز کام کے لیے تو رشوت دینا جائز ہی نہیں ہے۔ ایک غریب اپنا جائز گھر بنا رہا ہے اور اس سے رشوت مانگی جا رہی ہے۔ ایک بہن نے کہا بار بار پیشاب آتا ہے، مریض ہیں، پوٹ پہ پیشاب کرتی ہیں، ٹانگوں پہ بھی لگ جاتا ہے، تو کیا جو نماز کے لیے ٹانگیں پاک کرنی ہوں گی؟ اگر ٹانگوں پہ لگ گیا، نجاست لگی ہے تو ٹانگیں پاک کرنی ہوں گی نماز کے لیے۔ پھر جو ہے یہ مدر فیڈ پر 6 ماہ کا بچہ ہے، روزہ رکھا تو اور بیمار ہو گئی ہیں تو اب کیا کریں؟ اگر روزہ رکھ کر جو ہے وہ آپ بیمار ہو رہی ہیں تو یہ آپ کو اپنا تجربہ ہے صحیح، تو اس صورت میں آپ کو رخصت ملے گی کہ اب آپ جو ہے وہ روزے جو ہے مؤخر کر لیں، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ غیر ضروری بال صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ غیر ضروری بال صاف کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناپاکی میں غیر ضروری بال اتار سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پاکی حاصل کر لینی چاہیے۔